حسین حقانی صاحب، اب عمران خان صاحب کی رائے ہے اور وہ اب اس کو کافی دفعہ دہرا چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے آپ کے ذریعے ان کی حکومت گرائی، کیونکہ ایک فرم ہائر کی گئی جو کہ رابرٹ گرینیئر، سابق اسٹیشن چیف CIA کے گرینیئر کنسلٹنگ فرم، اور انہوں نے آپ کو ہائر کیا امریکہ کو یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان بہت اینٹی امریکہ ہے، جنرل باجوہ بہت پرو امریکہ ہیں۔ آپ نے یہ بات وہاں تک پہنچائی، پھر وہاں سے پاکستان آئی اور پھر ان کی حکومت گرائی گئی۔ آپ مرکزی کردار ہے ان کی حکومت گرانے کا۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایک مرض ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے پیرانوئڈ ڈیلیوژن۔ اس میں آدمی بہت تصوراتی باتیں دیکھتا رہتا ہے۔ ابھی تک انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا اس بات کا کہ میرا جنرل باجوہ سے کوئی تعلق تھا۔ شاہ زیب دیکھیے، میرا کوئی 20-22 سال سے یہ موقف ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کو سیاست میں گھسیٹنے سے فوج کو بھی نقصان ہوتا ہے، سیاست کو بھی نقصان ہوتا ہے اور ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ میں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، میں نے اس موضوع پر دنیا بھر میں تقریریں کی ہیں، اور اسی کی وجہ سے دنیا میں میری جو تھوڑی بہت عزت ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ عمران خان اور ان کے ساتھی اس موقف کی وجہ سے مجھے غدار تک کہتے رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے یہ کہنا کہ اسی فوج جس کی سیاست میں کوئی کردار ادا کرنے پر میں تنقید کرتا رہا ہوں، میں ان کے ساتھ مل گیا ہوں یا ان کے ساتھ مل کر میں نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، یہ بالکل ہی ایک احمقانہ بات ہے۔ میں اس طرح سے یو ٹرن نہیں لیتا جس طرح سے خان صاحب لیتے ہیں۔ رہ گیا سوال گرینیئر صاحب کا یا کسی اور کا، تو آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ میں جو لوگ تھنک ٹینکس میں کام کرتے ہیں ان سے بہت سارے لوگ ریسرچ کے لیے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ جس ایریا کے ماہر ہیں اس کے اوپر ہمارے لیے اس موضوع کے اوپر ریسرچ کر کے ہمیں فراہم کر دیا، اور اس کی ادائیگیاں ہوتی ہیں۔ اس کا کوئی ادائیگی مجھے لابینگ کے لیے کبھی نہیں ہوئی، نہ میں لابیسٹ ہوں۔ امریکہ کا جو قانون ہے اس کے اندر بہت واضح طور پر ایک اسکالر کا کردار الگ ہے، صحافی کا کردار الگ ہے، اور لابیسٹ کا کردار الگ ہے۔ اور رہ گیا معاملہ جنرل باجوہ کا، تو میری تحریریں پڑھ لیجئے، میں نے ہمیشہ جنرل باجوہ کے موقف پر تنقید کی اور ان کی اس سوچ پر تنقید کی جس کے نتیجے میں وہ 1 پیج سرکار پیدا ہوئی جس کو ہٹایا گیا۔ عمران خان صاحب کو 174 اراکین قومی اسمبلی کے ووٹ سے ہٹایا گیا، اور ان 174 ارکان میں سے کسی سے میرا رابطہ نہیں تھا۔ رہ گیا یہ سوال کہ امریکہ کو میں نے عمران خان صاحب کے خلاف کر دیا، تو عمران خان صاحب اصل میں جو گزشتہ رات کی اپنی تقریر ہوتی ہے وہ آج صبح بھول جاتے ہیں۔ ان کو یہ یاد نہیں کہ انہوں نے گزشتہ 25-26 سال میں اپنی ایک امیج بنائی ہے پوری دنیا میں امریکہ مخالف ہونے کی۔ امریکنوں کو حسین حقانی کی ضرورت نہیں ہے انہیں یہ قائل کرنے کی کہ عمران خان امریکہ مخالف ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں نے کوئی بھی کردار پاکستان کی سیاست میں ادا کیا، حالانکہ میں اس سیاست سے بہت دور ہوں، پاکستان میں رہتا نہیں، کئی سال سے میں آیا نہیں، اور آج 11 سال کے بعد پہلی بار کسی پاکستانی ٹیلی ویژن چینل پر آ رہا ہوں، تو ایسی صورتحال میں اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو براہ کرم وہ پیش کر دیں۔ کنسپریسی تھیریز یا سازشی نظریے بار بار بیان کرنے سے وہ حقیقت نہیں بن جاتے۔ ان کے جو پیروکار ہیں وہ ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو مان جاتے ہیں اور ان کے ہر یو ٹرن کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، لیکن باقی دنیا اسی وجہ سے ان کی عزت نہیں کرتی کہ وہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں جن کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ ناؤ اب جو ثبوت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ہی حکومت کے ذریعے ایک معاہدہ کیا گیا امریکہ کی لابنگ فرم سے، جو کہ جنرل باجوہ نے کرایا افتخار درانی سے، اور افتخار درانی صاحب کہتے ہیں وہ سیم پیج چل رہا تھا تو کابینہ سے اپروول نہیں تھا، مگر میں نے دستخط کر دیے۔ اب اور جو آپ کو پیمنٹ ہوئی ہے $30,000 کی 3 قسطوں میں، اس کا جو فورن پرنسپل لکھا ہوا ہے وہ واقعی افتخار رحمان درانی لکھے ہوئے ہیں کہ وہ پیمنٹ آپ کو افتخار درانی کی طرف سے ہوئی ہے، یعنی لابنگ فرم نے افتخار درانی سے لے کر آپ کو دی ہے، اور پرپز اس میں ریسرچ لکھا ہوا ہے۔ تو کیا ریسرچ ہے؟ فورن پرنسپل تو واقعی افتخار درانی لکھا ہوا ہے، جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میری حکومت سے معاہدہ کرایا، میری حکومت سے پیسے دلوائے، پیسے دلوا دیے حسین حقانی کو، میرے خلاف ہی لابنگ کرائی۔ ویسے تو ان کی معصومیت پر بس مجھے حیرت ہوتی ہے، اور اس بات پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بھولے ہیں کہ انہوں نے ہی ادائیگی کر دی، انہی کی وجہ سے انہی کے خلاف لابنگ ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسرچ لابنگ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر $30,000 میں حکومتوں کے تختے الٹے جاتے ہیں تو میں آپ کے توسط سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں جس نے جس حکومت کا تختہ الٹوانا ہے $30,000 بھیج دے بھائی، ہم اس پہ کے لیے بھی کوشش کر کے دیکھ لیں گے۔ مذاق ہے یہ، کہیں کوئی اس کو سنجیدہ نہ لے لے۔ لیکن بات یہ ہے کہ گرینیئر صاحب نے پاکستان کی سیاست کو، وہ کئی سال پہلے پاکستان میں رہ چکے تھے، اس کے بعد یہ میرے علم میں نہیں تھا کہ ان کا کلائنٹ کون ہے کیا نہیں، اور افتخار درانی صاحب اگر ان کے کلائنٹ تھے تو مجھے اگر اس کا علم ہوتا تو میں
یقیناً ان سے کہتا کہ جی میں آپ کے اس کلائنٹ کی خدمت کرنے میں بالکل ملوث نہیں ہونا چاہتا، شامل نہیں ہونا چاہتا۔ لیکن افتخار درانی بھی اگر شامل تھے، گرینیئر بھی شامل تھے، تو یہ بات جنرل باجوہ تک کہاں پہنچ گئی؟ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریسرچ میری جو ہے وہ تو پاکستان کی سیاست کے بارے میں، ان کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں آج کل کون کون اہم کردار ہیں، کس کس پارٹی کا کیا موقف ہے، کون کیا کیا کر رہا ہے، اور یہ ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے تھا تاکہ وہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کچھ جان سکیں، کیونکہ ان سے کہا جا رہا تھا کہ وہ امریکہ میں جو بھی ان کا کلائنٹ تھا اس کے لیے کچھ کام کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ گرینیئر صاحب بھی لابیسٹ تو نہیں ہیں، وہ تو ایک سابق یعنی سرکاری اہلکار ہیں، اور ان کی رسائی صرف اس ادارے تک ہو سکتی ہے جس میں وہ پہلے کبھی کام کرتے تھے۔ انہوں نے بھی لابینگ کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، اور جنرل باجوہ سے ان کا بھی کوئی تعلق یہ ثابت نہیں کر سکے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ 2 اور 2 4 ملا کر 28 کیسے بنا رہے ہیں۔ صاحب اس میں وہ بن ایسے رہے ہیں کہ شیریں مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک میٹنگ میں جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں جو باہر ملک سے باہر پاکستان کے بہت سارے اکیڈمکس ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور پھر آپ کا نام لیا، جس پہ وہ کہتے ہیں بڑے حیران ہوئے کہ حسین حقانی صاحب کا تو ظاہر ہے جو فوج کے ساتھ ماضی رہا ہے اس میں کیسے حسین حقانی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ کے اور ڈونلڈ لو کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، بڑی اچھی دوستی ہے، اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کا بنیادی الزام ہی ڈونلڈ لو پر ہے۔ تو جنرل باجوہ کا آپ کے بارے میں کہنا کہ آپ کی خدمات کو سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور آپ کے ایکسپیرینس سے، پھر ڈونلڈ لو سے آپ کی دوستی ہونا، پھر ڈونلڈ لو کا ایک ایسا یہاں پر پاکستان کے سفیر سے مل کر ایسی باتیں کرنا جس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ڈیمارش کرنا چاہیے، بڑی ان ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کی ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ لو صاحب اکیلے نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے میں نے کئی سال میں امریکہ میں بہت گڈ ول کمائی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہیں۔ میں نے وہ کام نہیں کیا کہ کسی کو ٹرک پہ چڑھ کر یا کنٹینر پہ چڑھ کر گالیاں دو اور اس کے بعد اسی سے ملنے پہنچ جاؤ اور کہو اس کو بھول جاؤ اور میرے ساتھ دوستی کر لو۔ تو اس وجہ سے میری ایک عزت ہے، اور وہ کئی امریکی اہلکاروں کے ساتھ ہے، کئی امریکی اعلیٰ حکام کے ساتھ ہے، اور ہر پارٹی کے سینیٹروں کانگریس مینوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ ایک اسکالر کے طور پر ہے، لابیسٹ کے طور پر نہیں ہے، اور وہ میری رائے کا احترام کرتے ہیں۔ وہ رائے وہی ہے جو میں مضامین میں لکھتا ہوں، جو میں ٹیلی ویژن پہ کہتا ہوں، اس میں کوئی اخفا کی بات نہیں ہوتی، خفیہ بات نہیں ہوتی۔ اب یہ جو کلابے ملانا ہے کہ جی ڈونلڈ لو سے دوستی ہے تو اس لیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ایسا ہی ہے۔ ویسے تو اگر عمران خان صاحب سچ بولیں اور کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کر بات کریں تو ایک زمانے میں ان سے میرے ساتھ بھی ان کی دوستی تھی اور ان کا بھی مجھ سے ملنا جلنا تھا۔ تو اگر کسی سے دوستی کی وجہ سے ایک سازشی نظریہ پیدا کیا جائے گا تو یہ تو صریحاً ناانصافی بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے۔ جہاں تک شیریں مزاری صاحبہ کا تعلق ہے تو ان کو تو اپنے گھر کے جو اس میں مختلف قسم کے مچھر اور کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، ان میں بھی امریکہ کا ہاتھ نظر آتا ہے، اسرائیل کا ہاتھ نظر آتا ہے، وہ تو ایک سازشی نظریوں کی بالکل قیدی ہیں۔ میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ اگر ڈونلڈ لو نے میرے کہنے سے اتنا کچھ کر دیا تو خان صاحب میرا فون نمبر آپ سے پوچھ لیں اور مجھ سے رابطہ کریں اور اپنا موقف بیان کریں، شاید میں قائل ہو جاؤں، شاید میں انہی کے کام آ جاؤں۔ یہ بات کرنا کہ ایک آدمی جس نے کتابیں لکھی ہیں، تحقیق کی ہے، جو پروفیسر کے طور کے اوپر امریکہ میں پڑھاتا رہا ہے، جس کا ایک موقف ہے کہ وہ موقف جو ہے وہ ہائر ہونے سے بدل جاتا ہے، اور 20-22 سال کا موقف کہ فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا صرف $30,000 کی وجہ سے بدل جائے گا، یہ بڑی احمقانہ بات ہے۔ مگر اس میں ایک اور بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی جنرل باجوہ سے باہر۔ رہ گیا، پہلے بات سن لیجئے، رہ گیا معاملہ کہ جنرل باجوہ نے یہ کیوں کہا کہ حسین حقانی سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے، تو اس کا جواب جنرل باجوہ سے طلب کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ اور ان کا ادارہ ہی ہیں جس نے کئی برس پاکستان میں میرے خلاف لوگوں کو یہ باور کرایا کہ میری رائے کسی طرح سے پاکستان اور پاکستان فوج دشمن رائے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہا کہ حسین حقانی بہتر آدمی ہے، ہمیں اس سے رابطہ کرنا چاہیے، تو یہ تو ایک طریقے کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرنا تھا کہ اب تک میرے خلاف جو باتیں کی گئیں وہ ناجائز تھیں اور غلط تھیں۔ اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ رہ گیا معاملہ یہ کہ جنرل باجوہ سے کوئی ملاقات ہوئی، تو اگین میں یہی کہوں گا دوبارہ کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ کس سے کس کی ملاقات ہوئی۔ کیا میں ڈونلڈ لو سے ملتا رہا ہوں؟ بالکل ملتا رہا ہوں، آئندہ بھی ملوں گا۔ کیا میری کسی اور سے ملاقات ہوئی پاکستان سے؟ بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے۔ آج آپ نے 11 سال بعد رابطہ کیا ہے، لیکن میری تو پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے، جو امریکہ آتا ہے مجھ سے مل کے چلا جاتا ہے۔